اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آخری دعا ڈسکس کریں گے۔ یہ دعا ہم نے لاسٹ دسمبر میں بھی بہت ڈیٹیل میں کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے، لیکن یہ اس قدر خوبصورت اور امپورٹنٹ دعا ہے کہ اس کو ہم اس سیریز سے نکال نہیں سکتے، اس لیے ہم اس کو آج مختصراً دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں۔ اس دعا کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا حصہ ہیں۔ پورے قرآن میں بس یہی دو آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود اسراء والمعراج پر بلا کے عطا فرمائی تھیں۔ یہ ہجرت سے پہلے مکہ کا آخری دور تھا، جب صحابہ کرام پر ظلم اور تشدد اپنی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا، اس لیے اس کو عام الحزن یا غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اسی سال طائف کا واقعہ ہوا۔ ایسی سخت مشکل اور دکھ کے عالم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحفے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور اسی موقع پر آپ کو یہ دو آیتیں عطا فرمائیں۔ پہلے تو آیت نمبر 285 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین۔ اور دوسری آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 286 میں یہ خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے سے شروع ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت یعنی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں تکلیف دے گا بندے کو؟ اب جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو تکلیفیں تو آئیں گے، کیونکہ جو زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے اس کا امتحان دینا پڑے گا تاکہ سچے اور جھوٹے کا فرق پتہ چل سکے۔ لیکن ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ انسان کی آزمائش اس کی قابلیت کے مطابق ہی ہوگی۔ امتحان میں کوئی ایسا سوال نہیں آئے گا جو آپ کی قابلیت سے بڑھ کر ہو۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی پہچان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طریقے سے آزمائش بھیجتے ہیں، کبھی دے کے تو کبھی لے کے، کبھی غربت سے تو کبھی پیسے سے، کبھی بیماری سے تو کبھی صحت سے۔ نبیوں کی ہی آزمائشیں دیکھ لیں، حضرت آدم کو شیطان کے وسوسے سے آزمایا، حضرت ایوب کو بیماری سے، حضرت یعقوب کو اولاد سے، حضرت سلیمان کو بے شمار طاقت اور حکومت سے، حضرت داؤد کو علم اور حکمت سے، حضرت زکریا کو بے اولادی سے۔ دنیا ہے ہی آزمائش کا مقام۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال بھی اسی پر۔ اگر اس آزمائش میں جو بھی آزمائش اللہ تعالیٰ بندے کی طرف بھیجے اس میں بندہ ثابت قدم رہے، صبر کرے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، شکر کرتا رہے، تو لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے اس تکلیف میں کما لیا، یعنی زندگی کے تمام امتحانوں میں جو بھی کمائے گا، جو بھی نمبر لے گا، وہ کمائی آخرت میں اس کے کام آئے گی۔ اور اگر تکلیف میں ڈگمگا گیا، اللہ سے شکوہ کرنے لگا، کفر اور شرک میں پڑ گیا، بھٹک جائے، تو علیہا ما اکتسبت، اسی کے خلاف ہے جو اس نے کمایا، یعنی قیامت کے روز اسے اس کا وبال برداشت کرنا پڑے گا۔ اب دعا شروع ہوتی ہے، اور یہ ہے آسان ٹیسٹ کی دعا۔
آسان آزمائش کی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ نسینا کا مطلب ہے بھول جانا، لفظ انسان بھی اسی روٹ سے نکلا ہے، یعنی بھول جانے والا۔ بھول جانا انسان کی نیچر کا حصہ ہے۔ خطا ایسی غلطی یا گناہ کو کہتے ہیں جو بغیر ارادے کے ہو جائے، جیسے نشانہ چوک جاتا ہے۔ گناہوں کی لسٹ میں یہ سب سے کم درجے کے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے سیئات یا اسم کا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ پھر یہ لوگ اتنی چھوٹی غلطیوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ اگر انسان اپنی پوری انرجی بھی لگا دے امتحان کی تیاری میں، دن رات محنت کرے، کوئی کسر نہ چھوڑے، اور اس چیز کی بھی گارنٹی ہو کہ امتحان آپ کی ایبلٹی اور آپ کی قابلیت کے مطابق ہی آئے گا، تو پھر بھی کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کچھ بھول جائے یا انسان کوئی غلطی کر بیٹھے؟ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، بے شک انسان بھول اور چوک کو اوائڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہزار کوشش کے باوجود بھی اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کی بھول، خطا اور زبردستی کرائے گئے کام معاف کر دیے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 2045۔ اس سے آگے یہ دعا میں ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ یہ ہے آزمائش میں آسانی کی دعا۔ جب کوئی ایمان والا اپنے سے پہلے لوگوں کی آزمائشوں کو دیکھتا ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائشیں اس قدر سخت تھیں۔ سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 214 میں آتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے بول اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کافروں کی تشدد اور ایذا دہی سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کے نتیجے میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں میں پھیر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ ایسی روایات پڑھ کر انسان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ مثالیں صحابہ کرام کو دی جا رہی ہیں، تو ہماری ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم کیسے پاس کر سکتے ہیں اس قسم کے ٹیسٹ؟ ایسے میں ہمیں پھر سے اپنے رب کا یہ وعدہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ تسلی یاد کرنی چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہماری وسعت سے زیادہ ہمیں نہیں آزمائے گا، ہماری برداشت سے زیادہ ہمیں نہیں آزمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر رحیم اور کریم ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں یہ تسلی دی بلکہ ہمیں یہ خوبصورت دعا بھی سکھائی کہ اللہ ہمیں پہلے لوگوں کی طرح نہ آزمانا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء اور رسول پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے 2398۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں کو اس قدر اس لیے آزمایا گیا کیونکہ ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی، ان کی وسعت بہت زیادہ تھی۔ ایمان جتنا اسٹرانگ ہو، انسان بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پھر جو
تکلیف عام آدمی کو بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، وہ ایمان والے ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ طاقت ایمان سے ملتی ہے، جس کا جتنا ایمان اس کا اتنا مشکل ٹیسٹ۔ آگے یہ دعا میں ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ عفو اور مغفرہ میں فرق ہے۔ مغفرہ کا مطلب ہے معاف کر دینا، چھپا دینا، یعنی روز قیامت یہ گناہ ہماری کتاب میں موجود تو ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو چھپا دے گا، درگزر کر دے گا۔ عفو کا مطلب ہے مٹا دینا، یعنی ایسے معاف کرنا کہ قیامت کے روز وہ گناہ ہماری کتاب میں ہی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے ہی مٹا دیں۔ عفو اور مغفرہ دونوں ہی رحم سے ملتے ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ صرف اللہ کے رحم سے۔ اس لیے سب سے بڑھ کے چیز اللہ کا رحم ہے۔ ہم اعمال جنت میں جانے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت اس قدر مہنگی ہے کہ کوئی بھی اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اعمال اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا رحم نصیب ہو جائے اس کو عفو بھی ملے گی، اسے مغفرہ بھی ملے گی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت بھی مل جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے آتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ انت مولانا یعنی تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کا لفظ ولی سے نکلا ہے، یعنی ہمارا محافظ، ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا مولا۔ اور آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ خاص طور پہ اس وقت کے کانٹیکسٹ میں ہے جب ظلم اور ٹارچر مکہ میں بہت بڑھ گیا تھا۔ مومنین کو یہ دعا دی گئی کہ اے اللہ، کافرین اور مشرکین کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے کافی ہو جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5009۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو دم کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی رقیے کے طور پر۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی ساری دعائیں ختم ہو گئیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سے سورہ آل عمران کی دعائیں شروع کریں گے۔ انٹل دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔